میرے محبوب فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، فلما وُدِیَ فِی حُفْرَتِہِ، جب اسے قبر میں رکھا گیا نا تو موت منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئے، تو وہاں دیکھا ایک سونی شکل والا جوان کھڑا ہے، تو پوچھا تم کون ہو؟ کہا انا سورۃ الملک، میں سورہ ملک ہوں، اور تمہیں اجازت نہیں ہے اس سے سوالات کرنے کی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے ہم خود سے نہیں آئے ہیں، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ قرآن کتنی طاقت والا ہے، قرآن کتنی قدرت والا ہے، قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، یا اللہ میں نے سنا ہے کہ اس سے سوالات بھی کیے جائیں گے، عذاب قبر میں مبتلا بھی کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں وہ مجرم تھا، وہ گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، یا اللہ مہربانی فرما، اس کے سینے میں میں ہوں، میں اس کے سینے میں ہوں، پھر بھی عذاب قبر میں مبتلا ہو۔ لوگ تو باتیں کریں گے، اعتراض کریں گے کہ سورہ ملک بھی اس بندے کے سینے میں تھی، پھر بھی عذاب نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے سورہ ملک آج میں تجھے جلال میں دیکھتا ہوں۔ سورہ ملک کہتی یا اللہ میں کیسے جلال نہ دکھاؤں کہ جس کے سینے میں میں تھی وہ آگ میں جلے گا۔ یا اللہ ایک کام کر، اگر اسے آگ میں جلانا ہے، عذاب قبر میں مبتلا کرنا ہے، تو پھر مجھے فمحنی من کتابک، مجھے اپنے قرآن سے مٹا دے، اور اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر اس کا مالک مجھے بنا دے۔ رب فرماتا ہے جا پھر اے سورہ ملک تو اس کی مالک ہے، فقط وہبتہ لکی، میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا۔ اب سورہ ملک لوٹ کے آتی ہے، سورہ ملک لوٹ کے آتی ہے اور آ کے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی ہے، کہتی ہے ان ہونٹوں پہ لاکھوں سلام جن ہونٹوں کے ساتھ تو میری تلاوت کرتا تھا، اور پھر کہتی ہے اس سینے پہ لاکھوں سلام جس سینے میں قرآن پاک موجود تھا، اور ان قدموں پہ لاکھوں سلام جب ساری کائنات سو جاتی تھی تو کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ علامہ ناصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، قرآن کہاں کہاں کام آتا ہے، قرآن کی برکتیں کتنی ہیں، یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا، اور ایسا کام آئے گا کہ پھر دیکھیے گا امام ناصری رحمت اللہ علیہ کو سکتہ طاری ہو گیا، سانس اٹک گئی، گھر والوں نے گمان کیا کہ روح قبض ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، اور حتیٰ کہ سوئے شہر خموشہ لے کر جانے لگے۔ جب قبرستان کی طرف لے کر جا رہے تھے نا تو امام ناصری کا سکتہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا، چٹا کفن بھی پہنا دیا گیا، ہاں جی جنازہ بھی پڑھا دیا گیا، اپنے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، چاہنے والے ٹھنڈی آہیں بھرتے رہے۔ فرماتے امام ناصری کو جب قبر میں اتار دیا گیا اور قبر کی مٹی برابر کی گئی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں امام ناصری رحمت اللہ علیہ کی قبر کی مٹی جب برابر کر لی گئی نا تو اب جا کے آپ کا سکتہ ٹوٹا، سانس میں سانس آئی، جان میں جان آئی، تو جب آنکھ کھلی تو سامنے قبر کی وحشت ہے، سامنے قبر کی وحشت ہے، قبر کی ظلمت ہے، قبر کا اندھیرا ہے۔ اب کس کو آواز دیں، کون آئے گا مدد کو؟ یہاں کوئی سوراخ تو نہیں ہے نا کہ جس سے آواز باہر چلی جائے، دفنانے والے تو دفنا کے چلے بھی گئے، اب کون آئے گا مدد کو؟ امام ناصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کا اندھیرا تھا، دل ڈوب رہا تھا، وحشت سے برا حال تھا، ایسے عالم کے اندر میرے اندر سے ایک صدائے دل نواز بلند ہوئی، اے ناصری تم بھول گئے، فراموش کر بیٹھے؟ جب مشکل گھڑی آ جائے، جب مشکل وقت آ جائے تو فرمایا کسی بھی مشکل کے حل کے لیے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے، جب 40 کا عدد یہ پورا کیا جائے گا اللہ مشکل کو حل فرما دے گا۔ امام ناصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کا آغاز کیا، معجزہ پھر نمودار ہوا، معجزے کا ظہور ہوا، قرآن کا معجزہ دیکھیں،
فرماتے ہیں میں نے 39 مرتبہ ابھی سورہ یاسین کو پڑھا تھا، اللہ نے ایک کفن چور کو بھیج دیا۔ جب وہ کفن چور آیا نا تو اس نے آ کر دیکھا کہ آج تازہ قبر ہے، اس نے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا، اور جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹنے کے قریب تھی تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹ گئی میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کفن سمیت سامنے آ جائے تو پیتا پانی ہوگا یا نہیں، انسان بوکھلا جائے گا یا نہیں۔ تو وہ کفن چور جو تھا نا، اس کا جگر پھٹ گیا، وہ برداشت نہ کر سکا۔ امام ناصری فرماتے مجھے افسوس ہوا کہ میں فوراً کیوں کھڑا ہوا، اور حتیٰ کہ پھر امام ناصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ شہر کے دروازے پہ گیا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، تم نے مجھے مردہ گمان کیا تھا، مجھے تو سکتہ طاری ہوا تھا، جس کی وجہ سے تم نے مجھے قبر میں اتار دیا، میں تو زندہ تھا۔